اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو اسے بہت سی صلاحیتیں عطا کی۔ ان میں ایک سب سے بہترین صلاحیت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہے اثر پذیری، کسی چیز کو قبول کرنا۔ لیکن اس سلسلے میں انسان آزاد ہے، انسان مختار ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک انسان کے لیے جو فضائل درکار ہیں انہیں قبول کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لے، یا ایک انسان کے لیے جو چیزیں مناسب نہیں ہیں ان رذائل کو اختیار کر کے اپنے آپ کو حیوان بنا لے۔ یہ جتنے بھی آثار ہیں، آثار خوب ہوں یا آثار بد ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان تمام آثار میں انسان کی پوری کوشش یہی ہونا چاہیے، جب خداوند عالم ہمیں کوئی ایسا موقع فراہم کرے جہاں اچھی چیزیں بیان کی جا رہی ہوں، جہاں سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام بیان کی جا رہی ہو، جہاں آیات قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، وہاں ہم ان چیزوں کو قبول کریں جو انسان بننے میں معاون اور مددگار ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو نہ قبول کرے جو انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی جہاد کیا، اس کے لیے ائمہ علیہم السلام نے بھی جہاد کیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو امت کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ ستم کو برداشت کرے، ظلم کو برداشت کرے اور ظلم کو سہے۔ ہمیشہ مخالفت کی ہے، سب کچھ برداشت کرنا مگر ظلم کو نہ برداشت کرنا، ستم کو نہ برداشت کرنا۔ لہذا کسی نبی نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے خلاف جہاد کیا۔ ایک طرف اگر مشرکین مکہ ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان جیسے لوگوں کو ظلم کرنے سے روکا، تو دوسری طرف امت کو جو ظلم برداشت کر رہی تھی، ظلم سہ رہی تھی، ان کو ظلم سہنے سے روکا۔ اس لیے کہ اگر تم نے ظلم کو برداشت کر لیا، ظلم کو اگر سہ لیا، تو ظالم کی جرأت اور ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ظلم کی مخالفت کر دی تو نتیجے میں ظالم کا ظلم وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن جب یکے بعد دیگرے ایک ظالم ظلم کرتا رہتا ہے اور لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں، اس کی ہمت بڑھتی جاتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب کے اوپر وہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ کبھی ظلم کو قبول نہ کرے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرے۔ جن لوگوں نے بھی ظلم کو قبول کیا، ستم کو قبول کیا، وہ خود بھی تباہ و برباد ہوئے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے امام کو بھی جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت علی علیہ السلام جیسا امام واقعاً اللہ نے ہمیں عطا کیا، جتنا فخر کریں ہم کم ہے، لیکن
حضرت علی علیہ السلام کے جو ساتھ میں رہنے والے تھے، ظلم کو برداشت کرنے والے، ستم کو برداشت کرنے والے، وہ ایسے تھے کہ خود تو مصیبت و پریشانی کا شکار ہوئے ہی، خود تو قتل کیے ہی گئے، ساتھ میں امام علیہ السلام کو بھی اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ ایک وقت ایسا آیا وہ بھی شہید کیے گئے۔ ائمہ علیہ السلام اگر ہم دیکھیں تو جو یہ شہید کیے گئے ہیں، یہ امت کی ستم پذیری کی وجہ سے شہید کیے گئے ہیں۔ اگر امت ستم پذیر نہ ہوتی تو کبھی امام علی علیہ السلام شہید نہ کیے جاتے، کبھی امام حسن علیہ السلام شہید نہ کیے جاتے، کبھی امام حسین علیہ السلام شہید نہ کیے جاتے۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے شہید کیے گئے کہ امت ستم پذیر اور ظلم پذیر تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، امام حسن علیہ السلام نے اپنے رخ کو موڑ لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، پیشانی کے اوپر شکن پڑ گئی۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا شیعہ ہے۔ آج سے یہ لفظ نہ کہنا کہ میں شیعہ ہوں، استغفر اللہ پڑھو۔ کہتا ہے مولا میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا، کون سا ایسا جرم کر دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، توبہ کرو؟ میں نے صرف اتنا ہی تو کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو استغفار کر، اس لیے کہ جو تو نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے، تو شیعہ نہیں ہے۔ تو اگر کہنا چاہتا ہے اپنے آپ کو محب کہہ لے، چاہنے والا کہہ لے، دوست کہہ لے، مگر شیعہ نہ کہے اپنے آپ کو۔ اس لیے شیعہ اسے نہیں کہتے جیسے تو ہے۔ اگر واقعاً تو شیعہ ہوتا تو جو اتنے ظلم ہوئے یہ ظلم ہمارے اوپر نہ ہوتے۔ میرا بابا جو مسجد میں شہید کیا گیا، اگر واقعاً یہ سب شیعہ ہوتے تو میرا بابا مسجد میں شہید نہ کیا جاتا، میرے زانوں کے اوپر خنجر نہ مارا جاتا۔ یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ شیعہ نہیں ہو، تم لوگ چاہنے والے نہیں ہو، تم سب کے سب اپنے مطلب اور اپنی غرض کے اعتبار سے زندگی بسر کرنے والے ہو۔ اگر تم واقعاً میرے شیعہ ہوتے تو جو حالات پیش آئے وہ نہ آتے۔ امام علی علیہ السلام کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے۔ آپ کا وہ تدبر، آپ کا وہ تفکر، اللہ اکبر۔ لیکن ان سب کے باوجود امت اتنی ستم پذیر تھی، اتنی ستم پذیر تھی کہ ان سب کو نہ جانے کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ صفین کے بعد امیر شام کے فوجی ایک ایک شہر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ سفیان ابن عوف نے انبار کے اوپر 6000 لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ اس کے لشکر میں سے ایک شخص ایسا تھا جو گھروں میں گھس کے عورتوں کے ہاتھوں سے کنگن، پیروں سے پازیب، گلے سے گلوبند، کانوں سے گوشوارے، یہ تمام چیزیں اتار لیتا تھا، جس میں مسلمان بھی تھے، جس میں یہودی بھی تھے، جس میں سب تھے، سب کے اس سے چھین لیتا تھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مقام انبار میں سفیان ابن عوف کا لشکر تباہی و بربادی مچا رہا ہے، وہاں قبضہ کر لیا، عورتوں کے گہنے چھین لیے، زیورات کو چھین لیے، مولا کائنات سے رہا نہ گیا، منبر پہ آئے، منبر پہ آنے کے بعد خطبہ دیا، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے تم لوگوں کی ستم پذیری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حسان بکری
قتل کر دیے گئے، عورتوں کو لوٹ لیا گیا، ان کے زیورات چھین لیے گئے. کاش کہ میں جو تم سے کہہ رہا تھا اگر تم اس کے اوپر عمل کرتے تو آج یہ نوبت نہ آئی. الا وانی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا ونہارا وسرا واعلانا. میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات دن اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر تم کو پکارتا رہا، تم کو آوازیں دیتا رہا، تم آؤ، کہاں ہو، آگے بڑھو، ان سے مقابلہ کرو. اگر ان کے حدود میں ہی تم حملہ کر کے ان کو پسپا کر دو، ان کو تباہ و برباد کر دو، تو دشمن کے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کچھ نہیں ہوتی. لیکن تم لوگوں نے قدم آگے نہ بڑھائے، اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیے. میں کہتا رہا ہوں ان سے لڑو، تو تم یہ کہہ کے بہانہ کرتے ہو کہ سردی زیادہ ہے، مولا ذرا رک جائیے، سردی ختم ہو جائے تو ہم نکلیں گے جنگ کے لیے. گرمی کے موسم میں جب تم سے کہا جاتا ہے تو تم یہ کہتے ہو مولا رک جائیے، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، گرمی تھوڑا ختم ہو جائے پھر ہم آگے بڑھیں گے. جو سردی سے ڈر جائے، جو گرمی سے ڈر جائے، جب اس کے سامنے تلواریں نکلیں گی تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا. ہم کہتے رہے، تم سردی اور گرمی کا بہانہ کرتے رہے، ہم تم سے لڑنے کے لیے کہتے رہے، تم اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتے رہے. یہ ساری مصیبتیں تمہاری مولی ہوئی ہیں. اگر تم یہ مصیبتیں، اگر ستم پذیر نہ ہوتے تو کبھی یہ مصیبت نہ آتی. لیکن چونکہ امام علی علیہ السلام کہتے رہے، بولتے رہے، لوگ ان کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے، نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک شہر سے دوسرے شہر پہ حملہ ہوتا رہا، شہروں پہ قبضہ کرتے رہے، سب کچھ مسلمانوں کا چھینتا رہا. یہ ستم پذیری. علی علیہ السلام تڑپ رہے تھے، تم مجھ سے کیوں ملے، میں تم سے کیوں آشنا ہوا. ایسی آشنائی کس کام کی جو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. کاش کہ تم نہ ملتے، کاش کہ تمہارا ساتھ نہ ہوتا، مجھے ایسے ستم پذیر نہ ملتے، ایسے ظلم کو برداشت کرنے والے نہ ملتے. تمہاری وجہ سے آج مجھ کو یہ ساری چیزیں سننا پڑ رہی ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھنا پڑ رہا ہے. انسان سب کچھ ہو لیکن ستم پذیر اور ظلم پذیر نہ ہو. اس لیے اگر وہ ستم پذیر اور ظلم پذیر ہوگا تو امت کے چکر میں امام بھی شہید کیا جائے گا. ہم کو اسی تمام چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے، اسی تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، انبیاء چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، ائمہ ہم سے یہی فریاد کر رہے ہیں کہ دیکھو ستم پذیر نہ بننا. ہم نے جو تمہیں موقع فراہم کیے ہیں، ہم نے جو تمہارے لیے اسباب فراہم کیے ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کرو، اچھی چیزیں قبول کرو تاکہ اچھے انسان بنو، بری چیزوں کو قبول کرنے سے پرہیز کرو تاکہ تمہارا شمار برے لوگوں میں نہ ہو. خداوند عالم ہم سب کو اچھا انسان بنائے اور اچھی چیز قبول کرنے کی توفیق عنایت کرے تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنے سماج اور معاشرے والوں کے لیے زینت کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہ بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.